ہم اگر جو نام لیں احمد رضا کا۔ افتخار صاحب معلوم یہ کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو بھول جانے کی جو حدیث ہے جس کے اندر گناہ کی وعید آئی ہیں کہ جو قرآن پاک بھول جائے، تو اس سے کیا مراد ہے حدیث پاک سے، کہ بھولنے سے مراد کیا جو دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے وہ مطلب ہے یا نہیں۔ ایک مرتبہ مفتی صاحب سے میرے نے اس حدیث کے اوپر بات ہوئی تھی کہ جو قرآن پاک کی صورت کسی کو یاد ہو اور وہ اس کو بھلا دے تو حدیث پاک ایسا کہتی ہے کہ وہ بندہ اندھا اٹھے گا قیامت کے دن، کوڑی اٹھے گا۔ تو انہوں نے بتایا تھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے، یعنی اتنا بھول جائے کہ دیکھ کر نہ پڑھ سکے۔ حفظ بھلانے مراد نہیں ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس سے حفظ بھلانا ہی مراد ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ دیکھ کر نہ پڑھ سکے۔ یہ حدیث ان کے لیے ہے کیونکہ بالکل ظاہر ہے حدیث کے الفاظ سے، جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی شخص کو ایک آیت یا کوئی قرآن کی صورت یاد ہو اسے بھول جائے تو وہ یعنی بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہوگا، اور یہ کہ اندھا یا کوڑی اٹھے گا تو اس سے مراد حفظ بھلانا ہی ہے، دیکھ کر بھلانا نہیں۔ دیکھ کر بھلانا بھی ظاہر ہے کہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے، بد نصیبی ہی ہے، لیکن کسی کو ایسا ہوتا ہے کہ رمضان میں یا کسی ایسے موقع پر کوئی ایک آیت کی صورت بچہ یاد کر لیتا ہے، جیسے یاسین وغیرہ یاد کر لی اور کچھ مدت کے بعد اس کو بھول جاتا ہے، تو یہ وعید ان سب کے لیے ہے کہ جو قرآن پاک کو حفظ کرنے کے بعد کسی آیت کو یا صورت کو بھلا دیتے ہیں۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر میری امت کے ثواب پیش کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ مسجد سے نکالا گیا تنکا بھی، کہ جو کوئی مسجد سے نکالے وہ بھی مجھے خبر ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ بڑے بڑے گناہ بھی پیش کیے جاتے ہیں، جن میں بڑے گناہ کے اندر گنوایا ہے کہ قرآن پاک کا بھول جانا مراد ہے اس سے، کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے جس کو یاد کرنے کی حفظ کرنے کی توفیق دی ہو پھر وہ بھلا دیے گئے، تو قرآن پاک کا بھول جانا یعنی حفظ کا بھول جانا یہاں مراد ہے۔ تو کیونکہ قرآن کو حفظ کرنا یاد رکھنے کے مقابلے میں آسان ہے، اگرچہ حفظ بھی اتنا آسان نہیں ہے، کہتے ہیں لوگ کہ حفظ آسان ہے یاد رکھنا مشکل ہے، لیکن اتنا بھی آسان نہیں، مگر یہ کہ یاد رکھنے کے مقابلے میں آسان ہے کہ حفظ بندہ اگر کرنا چاہے تو ممکن ہے کہ کر سکتا ہے، اگر شرائط اپنی طے کر لے، کسی قابل عالم دین سے معلوم کر کے جو اس چیز کو جانتا ہو کہ حفظ کیسے کیا یا کروایا جا سکتا ہے، تو ان سے اس رول ریگولیشن کے اوپر اگر بندہ پابندی کے ساتھ سختی کے ساتھ عمل کرے گا تو حفظ جو ہے وہ کر لے گا، لیکن اس کے بعد اس کو بار بار اس کی جو ہے نا ریپیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر وہ اس کی تکرار چھوڑ دے گا اور اس کو نہیں پڑھے گا، اگرچہ ایک پارہ آدھا پارہ ہی ڈیلی پڑھے لیکن روز پڑھنا ہی پڑے گا، جب تک اس کو یقین کامل نہ ہو جائے 10 سال 20 سال کے اندر کہ اب میرا حفظ پکا ہے، تو اس لیے جب تک تو ڈیلی پڑھنا پڑے گا، پھر چاہے ہفتے میں پڑھے پھر چاہے مہینے میں، لیکن اس کو پڑھنا پڑے گا۔ تو حفظ اگر بھول جائے گا تو پھر وہ سب حدیثوں کے اندر جو بیان ہوا کہ قیامت کے دن بڑے گناہ گاروں میں آئے گا یا اندھا اٹھایا جائے گا، کوڑی اٹھایا جائے گا، تو سب ان کے لیے ہے جو قرآن پاک کو حفظ کر کے بھول گئے یا پھر ایک آیت یا ایک صورت کو بھی حفظ کر کے بھول گئے۔ تو جتنی صورتیں یاد کر لی ہیں نماز کے لیے، بہت سے لوگوں نے 10 یاد کر لی ہوتی ہیں، پھر ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں، تو ان کو بھی وہ لوگ ریپیٹ کرتے رہیں اور بار بار ان کی دہرائی کرتے رہیں جیسے جیسے وقت ملے، تاکہ آپ اس عذاب سے جو ہیں وہ بچ سکیں۔ جد کی